بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب تاجروں کا قافلہ اس پڑاؤ کی طرف بڑھ رہا تھا تو بحیرہ نے دیکھا کہ بادل کا ایک ٹکڑا ان لوگوں پر سایہ کیے ہوئے ہے۔ جیسے جیسے یہ قافلہ آگے بڑھ رہا تھا بادل کا ٹکڑا بھی آگے بڑھ رہا تھا۔ یہ دیکھ کر بحیرہ کی توجہ ان لوگوں کی طرف ہوئی۔ یہ قافلہ قریب آیا تو بادل کا ٹکڑا بھی قریب آ گیا۔ بحیرہ نے غور کیا اور دیکھا کہ بادل کا وہ ٹکڑا پورے قافلہ پر سایہ کیے ہوئے نہیں، بلکہ بادل کا سایہ صرف ایک دو لوگوں کے سروں پر ہے۔ بحیرہ ایک مدت سے یہاں آباد ہے، اس نے اس سے پہلے ایسا کبھی کچھ نہیں دیکھا۔ قافلہ رکا تو بادل بھی رک گیا۔ بحیرہ اپنے آپ سے سوال کرنے لگا، کہیں یہ وہی ہستی تو نہیں جس کا مجھے انتظار ہے؟ قافلہ درخت کے سائے میں رکا تو درخت کی شاخیں بھی جھک گئیں۔ بادل کا ٹکڑا اور درخت کی جھکی ہوئی شاخیں، چھاؤں اور بھی ٹھنڈی ہو گئی۔ بحیرہ نے سوچ لیا کہ وہ اس قافلہ کے تمام لوگوں سے ملے گا اور الہامی کتابوں میں بتائی گئی نشانیوں کو اس قافلہ کے لوگوں میں تلاش کرے گا۔ لہٰذا اس نے اس قافلہ میں آئے ہوئے تمام لوگوں کو کھانے کی دعوت دی۔ عرب تاجر تو مسافر تھے، گھر سے دور پردیس میں۔ دعوت کا سن کر انہیں بہت خوشی ہوئی، اسی لیے انہوں نے فوراً دعوت قبول کر لی۔ لیکن وہ یہ بھی سوچ رہے تھے کہ ہم تو یہاں پہلے بھی کئی بار آ چکے ہیں، لیکن راہب نے ہمیں کبھی دعوت پر نہیں بلایا، بلکہ اس سے پہلے تو بحیرہ کسی عرب تاجر سے بات تک نہ کرتا تھا۔ سب عرب تاجر کھانا کھانے کے لیے بحیرہ راہب کے پاس آئے۔ بحیرہ راہب نے سب لوگوں سے فرداً فرداً ملاقات کی، مگر بحیرہ کو جس کی تلاش تھی وہ اسے نظر نہ آیا۔ جن لوگوں سے وہ اب تک مل چکا تھا ان میں کچھ بھی غیر معمولی نہ تھا۔ اسے حیرت تھی کہ ایک دن پہلے اس نے جو کچھ دیکھا تھا وہ آج کیوں نہیں ہے۔ اسے اس بات کا بھی یقین تھا کہ اس کی آنکھوں نے دھوکہ نہیں کھایا۔ اسے یہاں رہتے ہوئے زمانہ گزر گیا تھا، مگر اس نے کبھی ایسی کوئی غیر معمولی بات نہیں دیکھی تھی۔ آخر وہ کون ہے جو مجھے ابھی تک نظر نہ آیا؟ بحیرہ سوچ میں پڑ گیا۔ کیا تمہارے قافلے میں شامل سب لوگ یہاں آ گئے ہیں؟ اس نے پوچھا تو عرب تاجر کہنے لگے، ایک بچہ بھی ہمارے ساتھ ہے جو یہاں نہیں آیا، ہم اسے اپنے سامان کے پاس چھوڑ آئے ہیں۔ بحیرہ نے خواہش ظاہر کی کہ اس بچے کو بھی میری دعوت میں لے آئیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے قافلے میں شامل سب لوگ میرے مہمان بنیں۔ بحیرہ کی درخواست پر بچہ بھی یہاں آ گیا۔ یہ کیا؟ بحیرہ کی حیرانی اور خوشی بیان سے باہر ہے۔ وہ جس کی تلاش میں ہے یہ تو ہو بہو وہی چہرہ ہے۔ خوبصورت شکل، کشادہ پیشانی، روشن آنکھیں، چہرے پر سنجیدگی اور نور، غرض کہ ایسا چہرہ جس کو تکتے رہنے کو دل چاہتا ہو۔ معصومیت اس چہرے سے ٹپک پڑ رہی تھی۔ بحیرہ کا وہ مقصد پورا ہو گیا تھا جس کے لیے اس نے دعوت کا اہتمام کیا تھا۔ بحیرہ راہب کو اب باقی عرب تاجروں میں کوئی دلچسپی باقی نہ رہی تھی۔ اسے اس بچے کے علاوہ اور کوئی نہ خوبصورت نظر آ رہا تھا، نہ کوئی شناسا، نہ کوئی بڑا تاجر اور نہ کوئی باروب ہستی۔ اسے تو اپنی زندگی بھر کی محنت وصول ہوتی نظر آ رہی ہے۔ بحیرہ راہب اپنی خوش قسمتی پر نازا ہے۔ اس سے پہلے کئی راہب اس ہستی کا انتظار کرتے کرتے اس دنیا سے چلے گئے۔ بحیرہ کی ساری توجہ اسی بچے کی طرف ہے۔ قصہ کچھ یوں تھا کہ سن 583 میں حضرت ابو طالب نے تجارت کی غرض سے ملک شام جانے کا ارادہ کیا۔ اس زمانے میں تاجر شام کے علاقے بصرہ میں تجارت کے لیے جایا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا ابو طالب سے اس قدر مانوس تھے کہ دونوں ایک دوسرے کے بغیر نہ کھاتے تھے نہ کہیں جاتے تھے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 12 سال تھی اور آپ پچھلے 4 سال سے اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ رہ رہے تھے۔ جناب ابو طالب نے جب اپنے بھتیجے کو ملک شام کے سفر کا بتایا تو لاڈلا بھتیجا بھی اپنے چچا کے گلے لگ کر ساتھ جانے کے لیے اصرار کرنے لگا۔ جناب ابو طالب کو بھی بھتیجے کی جدائی گوارا نہ تھی، لیکن چھوٹی عمر کی وجہ سے پریشان تھے۔ مشکل اور لمبا سفر تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شوق دیکھ کر چچا مان گئے۔ ان دنوں میں شام سلطنت روم کا ایک صوبہ تھا، جس میں آج کے فلسطین، اردن، لبنان اور اسرائیل شامل تھے۔ شام کے کچھ علاقے اس وقت کی دوسری سپر پاور ایران کے ماتحت تھے۔ سفر کا دن آ پہنچا۔ قافلہ کل 22 افراد پر مشتمل تھا، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زبیر بن عبد المطلب بھی شامل تھے۔
اس سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت کچھ نیا دیکھنے اور سیکھنے کو ملا۔ آپ نئے لوگوں سے ملے، راستہ اور سفر نیا تھا۔ آپ کو مختلف قبیلوں کے لوگوں سے ملنے کا موقع ملا۔ آپ کو سفر کی آسانیوں اور مشکلات کے بارے میں اندازہ ہوا۔ یہ سفر 50 دن جاری رہا۔ عرب سے آنے والے تاجر بصرہ شہر کے باہر رک کر اپنی تھکن اتارتے اور کاروبار کی تیاریاں کرتے۔ یہاں ایک بہت بڑا درخت تھا جس کی ٹھنڈی چھاؤں آنے والوں کو اپنی آغوش میں لے لیتی۔ اس درخت کے قریب ہی ایک عیسائی راہب بھی رہتا تھا۔ یہ جگہ صدیوں سے عیسائی راہبوں کے پاس تھی۔ ایک راہب وفات پاتا تو اس کی جگہ دوسرا آ کر یہاں رہنے لگتا۔ عیسائی راہبوں کے یہاں رہنے کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ان کے علم کے مطابق اس کائنات کے آخری نبی کو یہاں سے گزرنا ہے۔ یہاں رہنے والا ہر راہب آنے جانے والے قافلوں کو غور سے دیکھتا اور آخری نبی کا انتظار کرتا۔ اس زمانے میں یہاں رہنے والے راہب کا نام جرجیس تھا، لیکن وہ بحیرہ کے نام سے مشہور تھا۔ بحیرہ سریانی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے بے حد دانش مند اور علم والا۔ بحیرہ نے بہت سے قافلے آتے اور ٹھہرتے دیکھے۔ اسے یقین تھا کہ آخری نبی کے آنے کا زمانہ قریب ہے اور شاید وہ اپنی زندگی میں ان سے مل سکے۔ اس بار عرب تاجروں کا جو قافلہ بصرہ آیا تھا وہ پہلے تمام قافلوں سے مختلف تھا۔ بحیرہ نے کچھ غیر معمولی واقعات دیکھے۔ اس کا خیال اسے مجبور کر رہا تھا کہ وہ دیکھے کہ ایسا کیوں ہے۔ اسی لیے اس نے دعوت کا اہتمام کیا تھا۔ دعوت کے دوران بحیرہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے پاس بٹھا لیا اور کہا، بیٹا تمہیں لات و عزا کی قسم میں جو کچھ تم سے پوچھوں سچ بتانا۔ بحیرہ جانتا ہے کہ عرب کے لوگ لات و عزا کو خدا سمجھتے ہیں، لیکن اس کائنات کا آخری نبی بتوں پر ایمان نہیں رکھتا۔ بچے کے جواب میں بحیرہ کے لیے نبی ہونے یا نہ ہونے کی نشانی موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بحیرہ سے کہا، مجھے لات و عزا کی قسم نہ دیجیے۔ اللہ کی قسم مجھے جتنی نفرت بتوں سے ہے کسی اور چیز سے نہیں۔ بحیرہ نے پھر کہا، اچھا بیٹا تمہیں خدا کی قسم، میرے سوالوں کے جواب سچ سچ دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، جی آپ پوچھیں، میں آپ کو صحیح صحیح جواب دوں گا۔ بحیرہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی زندگی، عادات، مصروفیات، نیند، خواب اور شوق وغیرہ کے بارے میں سوال پوچھے۔ کائنات اور خدا کے بارے میں پوچھا۔ سوالوں کے جواب اس کی امید سے بڑھ کر تھے۔ بحیرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذہانت اور سنجیدگی سے بہت متاثر ہوا۔ وہ اس خوبصورت شخصیت میں کھو گیا جو اپنے بچپن میں تھی۔ بحیرہ کے خیال میں جب نبی ہونے کی نشانیاں پوری ہو گئیں تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، میں تمہارے کندھے اور گردن دیکھنا چاہتا ہوں۔ بحیرہ نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں کے درمیان نبوت کی نشانی بھی دیکھ لی تو جناب ابو طالب سے پوچھا، اس بچے سے آپ کا کیا رشتہ ہے؟ جناب ابو طالب نے کہا، یہ میرا بیٹا ہے۔ بحیرہ کی تسلی نہ ہوئی کیونکہ اس کا علم اور الہامی کتابیں تو کچھ اور بتاتی تھیں۔ اس نے جناب ابو طالب سے کہا، میرا علم تو مجھے کچھ اور بتاتا ہے۔ جناب ابو طالب نے بحیرہ سے پوچھا، تمہارا علم تمہیں کیا بتاتا ہے؟ بحیرہ نے بتایا، اس بچے کو یتیم ہونا چاہیے۔ جناب ابو طالب نے بحیرہ کو بتایا، تم ٹھیک کہتے ہو، یہ میرا بھتیجا ہے اور میرا بھائی وفات پا چکا ہے۔ بحیرہ نے فوراً پوچھا، تمہارے بھائی کی وفات کب ہوئی؟ جناب ابو طالب کہنے لگے، میرا بھائی اپنے بیٹے کے پیدا ہونے سے پہلے ہی فوت ہو گیا تھا۔ بحیرہ کی آنکھوں کی چمک بتا رہی تھی کہ جس ہستی کے لیے وہ یہاں رہتا آیا تھا یہ وہی ہستی ہے۔ بحیرہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ماتھا چوم کر ابو طالب سے کہا، میں نے جو خوبیاں اور نشانیاں آپ کے بھتیجے میں دیکھی ہیں وہ اس کائنات کے آخری نبی کی نشانیاں ہیں۔ میں نے بادل کو اس کے سر پر سایہ کرتے اور ساتھ ساتھ چلتے دیکھا ہے۔ اس کا چہرہ وہی ہے جو الہامی کتابوں اور نبیوں نے بیان کیا۔ میرا مشورہ ہے کہ آپ اسے جلد از جلد واپس مکہ لے جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ یہودی اس کو پہچان لیں اور نقصان پہنچائیں۔ اگر انہوں نے وہ دیکھ لیا جو میں نے دیکھا ہے تو وہ اسے ضرور نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ یہ سن کر ابو طالب گھبرا گئے۔ انہوں نے جلدی جلدی اپنے کام ختم کیے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر بحفاظت مکہ آ گئے۔ جزاک اللہ۔